الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم علی قومہ، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں نرفع درجات من نشاء، درجے بلند کرتے ہم جس کے چاہیں، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ ہمارا ہفتہ روزہ جو درس قرآن عرصہ 17 سال سے جاری ہے، آج وہ ہمارا درس سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی چند آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی اللہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے جو قوم کے سامنے اللہ کی توحید پر مدلل گفتگو فرمائی اور ایسے ایسے دلائل اللہ کی توحید پر قوم کو دیے کہ ان دلائل کے سامنے قوم لاجواب ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یعنی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 میں جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دلائل، جن دلائل کے سامنے قوم لاجواب ہو گئی تھی، وہ دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دیے تھے، ہم نے انہیں وہ دلائل سمجھائے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے خلیل ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر اور رسول گزرے ہیں، ہر پیغمبر، ہر رسول کا جو استاد ہوتا ہے وہ خود اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ وہ علم کے حصول کے لیے اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کے سامنے وہ شاگرد بن کر نہیں بیٹھتا، ساری امت نبی کی شاگرد ہوتی ہے، نبی امت میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننا یہ امت پر فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انبیاء علیہ السلام بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسولوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہوں تاکہ لوگ جو ہے میرے رسولوں کی اطاعت کریں، یعنی ان کی تعلیمات کو اپنائیں اور ان کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی زندگی کی گاڑی کو ان تعلیمات پہ چلائیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی آئے ہیں، جس دور میں بھی کوئی نبی آیا ہے، جس انسان نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا ہے وہ انسان کامیاب ہوا ہے، اور جس انسان نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وہ چاہے اپنے زمانے میں بہت بڑا لینڈ لارڈ انسان تھا، بڑا امیر ترین انسان تھا، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ اور جس انسان نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، وہ انسان دنیا کے اندر بھی چمکا اور آخرت میں بھی وہ چمکے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے جسے اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
ان کی جو عزت اور عظمت آج مسلمانوں کے دل میں ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ مکے میں پیدا ہوئے یا مدینے میں پیدا ہوئے، سعودیہ میں رہنے والے ہیں، نہیں، ان کی عزت و عظمت جو اللہ نے مسلمانوں کے دلوں میں رکھی ہے اس وجہ سے رکھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ اور عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت و عظمت کے ایسے یعنی کہ ایسی بلندیوں پہ پہنچا دیا کہ قیامت تک جو ہے ان کا نام چمکتا اور دھمکتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی میں ہی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تم سب کے سب جنتی ہو۔ یہ جنت کا سرٹیفکیٹ جو ان کو ملا ہے وہ اس بنیاد پہ ملا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا ہے۔ تو بہر کیا میں یہ بات بتا رہا تھا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور ساری انسان نبیوں کے شاگرد ہیں، اور نبی جو ہے وہ کسی کے شاگرد نہیں ہوتے، نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 83 میں فرما رہے ہیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم نے قوم کو لاجواب کر دیا اور قوم ان کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئی، تو یہ حضرت ابراہیم میں یہ انداز اور یہ دلائل ان کو ہم نے سمجھائے اور ہمارے دیے ہوئے سمجھے ہوئے دلائل کو قوم کے سامنے بیان کیا اور قوم لاجواب ہو گئی۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ ہماری دی ہوئی ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم نے دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ یہ جتنی پیچھے دلائل کہ وہ کیا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رات کے ٹائم جب ستارے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بلا کر کہا کہ کیونکہ وہ قوم ستارہ پرست تھی، تو کہا کہ تمہارے ذہن کے مطابق کہ جو تم ستاروں کو پوج رہے اور ان کو تم معبود سمجھ لیا ہے تم نے، تو تمہارے ذہن کے مطابق کیا یہ ستارے جو ہے معبود ہیں؟ اب ذرا دیکھو ان کا حال دیکھ لو کہ ابھی ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب وہ ستارے گم ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں جو اپنا وجود بھی وہ قائم نہ رکھ سکے، جو گم ہو گئے، یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ اس کے بعد جب چاند نکلا فرمایا یہ ستاروں سے بڑا ہے، پھر تمہارے ذہن کے مطابق یہ معبود ہے، اس کو میں معبود بنا لوں۔ لیکن جب چاند بھی گم ہو گیا تو فرمایا کہ گم ہونے والوں کو میں معبود نہیں مانتا، اور پھر صبح کو جب سورج نکلا تو پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، فرمایا کہ جب دیکھا سورج چمکتا ہوا تو بولا کیا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، یعنی ستاروں سے بھی بڑا ہے، چاند سے بھی بڑا ہے، تمہارے ذہن کے مطابق کیا میں اسے رب مان لوں؟ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جب سورج بھی غائب ہو گیا تو فرمایا کہ میری قوم، میں تمہارے عقیدے سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے بالکل بیزار ہوں، میں ان کو معبود نہیں سمجھتا جن کو تم معبود سمجھ کے چوم رہے اور ان کی عبادت کر رہے ہو۔ تو ان آیات سے ایک اصول ہمیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ جس پر موت آ جائے، جو محلے سے، شہر سے، دنیا سے اوجل ہو جائے، قبر میں اتر جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ اصول اگر ہم سمجھ لیں تو یہ آج جو قبروں میں پڑے ہوئے کو معبودیت کا درجہ دے کر آج جو ہے قبر پرستی کا ایک جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور قبر پرستی کے اوپر لوگ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ جو قبر میں چلا گیا ہے اپنے بچوں کو داغ یتیمی دے کر، اپنی بیوی کو بیوگی کا داغ دے کر، جو خود اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکا اور خود اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو یتیمی کے داغ سے نہیں بچا سکا، وہ تیرا اور میرا مشکل کشا حاجت روا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار یہی فرمایا کہ لوگو میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں تمہارا حاجت روا ہوں، اور میں وہ ذات ہوں کہ میرے اوپر کبھی موت نہیں آئے گی۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ایک اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے، ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، ایک اللہ کی ذات نے باقی رہنا ہے۔ اس لیے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، لوگوں اس اللہ پہ بھروسہ کرو لا یموت، جسے کبھی موت نہیں آئی۔ باقی موت اللہ کے بغیر ہر ایک کو، نبیوں کو، ولیوں کو، جنوں کو، فرشتوں کو، یہاں تک کہ یہ جو اسرائیل ہے جو روحیں قبض کر رہا ہے اور فرشتے روحیں قبض کرنے والے ہیں، ایک دن ان کو بھی موت آنی ہے، موت کو بھی موت آنی۔ ایک اللہ کی ذات موت سے پاک ہے، اور معبود وہی ذات بن سکتی ہے جو معبود موت سے پاک ہو، جس پر ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہو۔ وہ معبود نہیں، وہ مخلوق ہے، اور معبود وہ ذات ہوتی ہے جو خالق ہو، اور خالق کلا اللہ تو معبود بھی کلا اللہ۔ باقی نبی، ولی، جن، فرشتے یہ مخلوق ہیں، یہ خالق نہیں ہے۔ تو جب یہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، تو پھر یہ معبود بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا فرمایا کہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتِينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ، قوم کے سامنے جو دلائل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیے، جن دلائل کے سامنے قوم لاجواب ہو گئی، فرمایا یہ مضبوط دلائل ابراہیم کو ہم نے دیے تھے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہیں ہم درجے بلند کر دیں اور اس کو عزت و عظمت کی بلندیوں پہ پہنچا دیں۔ فرمایا یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت کے فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ تو گویا اگر کسی کو بلندی پہ پہنچنا ہے تو انہیں ہماری طرف آنا پڑے گا، ہمارے ساتھ تعلق قائم کرنا پڑے گا، درجے بلند کرنا، عزت۔ اور قرآن پاک میں ایک مستقل اللہ نے یہ موضوع رکھا ہے کہ برکات دہندہ، یعنی کہ برکت دینے والا، کسی چیز میں زیادتی اور ترقی اور بلندی دینے والا یہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان بھی جو اللہ نے درجات رکھے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ فلاں نبی سے درجے میں اونچا ہے، یہ نبی فلاں نبی سے درجے میں اونچا ہے، اور 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ اولا اور عرفہ جو درجہ ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا یہ درجے ہم دینے والے ہیں۔ آگے فرمایا ان ربک حکیم، فرمایا تیرا رب حکمت والا ہے، کہ یہ جو درجات اللہ نے رکھے ہیں، اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے، اللہ کے ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ حکیم ہے۔ اور فرمایا علیم، وہ جاننے والا ہے، یعنی وہ ہر چیز وہ جانتا ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ علم کلی کا مالک ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ آخری بات کہہ کر اپنے آج درس کو یہاں ہی مکمل کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ مسئلہ سمجھایا کہ میں تمہارا الہ ہوں، میں تمہارا الہ ہوں، اپنی الوہیت پہ اللہ نے 2 دلیلیں دی ہیں۔ میں الہ اس لیے ہوں کہ میں جو چاہوں کروں، میرے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، یہ اختیار میرا ہے۔ نبی ولی جو چاہے کرے وہ نہیں، وہ کرنے میں میری اجازت کے پابند ہیں، میرے حکم کے پابند ہیں، اور میری طرف سے وہ وحی کے پابند ہیں۔ میں جو چاہوں کروں، میرے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، یعنی میں ہما کن، میں جو چاہوں کروں۔ ایک اپنے لیے یہ صفت بیان کی، اور دوسری صفت یہ بیان کی کہ ہما دان، کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میرے جاننے کے لیے نہ کسی کی وحی کی ضرورت ہے، نہ کسی آلے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ نبی بہت کچھ جانتا ہے لیکن سب کچھ نہیں جانتا، ولی بہت کچھ اس کے پاس علم ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ جاننا یہ صرف خاصہ اللہ کا ہے، علم کلی یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے دونوں اپنے لیے صفتیں بیان کی ہیں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم مرضی کے مالک ہیں، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ان ربک حکیم، تیرا رب حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے، یعنی ہمادان، سب کو جاننے والا بھی میں ہوں، سب کچھ کرنے والا بھی میں ہوں۔ تو نتیجہ تمہیں اس آیت سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الہ بھی تمہارا میں ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ جو کچھ میں نے کہا سنا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق